نے فرمایا کہ جس کو ہم نے جہنم کی آگ سے بچا لیا اور جنت میں داخل کر دیا وہ کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، غرور عربی میں دھوکے کو کہتے ہیں، اردو میں غرور تکبر کو کہتے ہیں نا، غرور ہے، اس کو بڑا غرور ہے۔ لیکن اصل جو عربی کا لفظ ہے اس کا مطلب جو اردو میں ترجمہ ہوگا وہ غرور کا غرور سے نہیں ہوگا، بلکہ غرور کا مطلب دھوکا، اور غرور جو غین پہ زبر ہو تو اس کا مطلب دھوکا دینے والا، اور یہ مبالغے کا صیغہ ہے تو اس کا مطلب بہت زیادہ دھوکا دینے والا۔ تبھی قرآن کہتا ہے وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، تمہیں اللہ کی طرف سے دھوکے میں نہ ڈال دے الغرور، دھوکا دینے والا، یعنی شیطان جو دھوکا دیتا ہے وہ تمہیں اللہ کی طرف سے دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اردو میں مغرور کہتے ہیں جو متکبر ہو، اور عربی میں مغرور جس کو دھوکا دیا گیا ہو، یعنی آپ نے کوئی خرید و فروخت کی اور کسی نے دھوکے سے آپ کو کوئی چیز پہنا دی۔ کراچی میں اکثر پہنائی جا رہی ہوتی ہیں چیزیں تو پہنانا سمجھ میں آتا ہے، بعض لوگ خاندان میں جو سب سے شرارتی لڑکی ہوتی ہے وہ آپ کو پہنا دیتے ہیں، کہتے ہیں نا اس خاندان میں میری اس خاتون سے شادی ہوئی تو بعد میں ایسی نکلی کہ ان سے سنبھل نہیں رہی تھی تو انہوں نے کیا کیا، آپ کو پہنا دی، تو آپ کے ساتھ دھوکا ہو گیا۔ بتایا گیا اخلاق بہت اچھے ہیں لیکن بہت ہی بدتمیز نکلی، بد اخلاق نکلی، تو کہتے ہیں یار انہوں نے تو یہ مجھے اپنے خاندان کی سب سے شرارتی وہ مجھے پہنا دی۔ تو جس کے ساتھ بھی دھوکا ہو اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں، مغرور، جس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ تو مغرور کا لفظ عربی میں برا لفظ نہیں ہے، عربی میں جب کہتے ہیں نا بڑا مغرور ہے تو عربی میں مطلب ہوگا بیچارے کے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ اردو میں ہم جب کہتے ہیں مغرور ہے اس کا مطلب دماغ خراب ہے، اس کا تکبر ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے اردو میں اتنا غلط مطلب کیوں لیا جاتا ہے مغرور اور غرور کا؟ وہ اس لیے لیا جاتا ہے کہ جو متکبر ہوتا ہے نا وہ بھی بیچارہ دھوکے میں ہوتا ہے، جس میں تکبر ہوتا ہے وہ بھی اصل میں دھوکے میں ہوتا ہے، اپنے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے کہ میں کوئی بڑی چیز ہوں، تو اس کی وجہ سے اس کے اندر کبر پیدا ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے وہ بھی ہے تو بیچارہ ہی نا، اس شیطان نے اس کے ساتھ دھوکا کیا، اس کو بتایا کہ تو بڑی فلم ہے، اور وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا کہ میں واقعی بہت بڑی فلم ہوں۔ سب سے پہلے شیطان دھوکے میں آیا جب اللہ نے شیطان کو کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، شیطان نے انکار کیا تو اللہ نے فرمایا استکبرت ام کنت من العالین، تو ہے ہی بہت بڑا یا اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کر رہا ہے یا سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو بڑا؟ تو شیطان نے کہا کہ میں ہوں ہی بہت بڑا، سمجھ نہیں رہا ایکچولی میں ہوں کیا۔ ظاہر ہے اپنے آپ کو جو سمجھے گا یہ کوشش کرے گا تو پہلے وہ اس کا خیال ہوگا کہ میں ہوں بہت بڑا نا۔ شیطان نے کہا انا من العالین، میں ہوں کن لوگوں میں؟ میں بڑے لوگوں میں ہوں، میں چھوٹا آدمی نہیں ہوں۔ اور دلیل بھی دی خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے اس کو مٹی سے بنایا، مجھے کس سے بنایا؟ آگ سے بنایا۔ تو شیطان بھی دھوکے میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ مغرور کہا جاتا ہے تبھی شیطان کو، کیونکہ دھوکے میں آ گیا وہ۔ تو اب چونکہ شیطان کو مغرور کہا جاتا ہے اور وہ دھوکے میں آ گیا، تو ہر متکبر اصل میں دھوکے میں آ گیا ہوتا ہے، غلط فہمی میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے اردو میں ہر متکبر جس میں بھی تکبر بڑائی ہو اس کو کیا کہنے لگے؟ مغرور۔ اور شیطان دھوکے میں کیوں آیا کہ بھئی اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو
مٹی سے. اس میں دھوکے کی کیا بات ہے بھائی؟ دھوکے کی بات یہ ہے، کم بخت کہہ بھی رہا ہے کہ اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے. تو بنایا کس نے؟ آپ لوگ کو پتہ ہے. شیطان کہہ رہے تو نے مجھے آگ سے بنایا. تو بھائی تیرے سوال کا جواب خود تو کے لفظ میں موجود ہے. بنایا اللہ نے ہے نا، تو خود تھوڑی بنائے. تو شیطان سے جب کہا استکبرتا ام کنتا من العالین، کیا تو نے تکبر کیا ہے یا تو ہے ہی بہت بڑا؟ تو شیطان نے جو دلیل دی اس میں یہ بتایا کہ ایکچولی میں ہوں کیا؟ میں بہت بڑا ہوں. اللہ کو بتا رہا ہے. کس کو سمجھا رہا ہے؟ اللہ. ہم شیطان کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم بھی اللہ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں اصل میں اپنے عمل سے. جب کوئی آدمی کہتا ہے نا میری تنخواہ اتنی ہونی چاہیے، اتنی کیوں ہے، تو اس کا مطلب وہ اللہ کو سمجھا رہا ہے کہ جتنی پیسے اس کے پاس ہیں اتنے ہی میرے پاس بھی ہونے چاہیے. جو بھی تقدیر پہ راضی نہیں ہے نا، اس کا مطلب ہے وہ اللہ کو سمجھا رہا ہے. مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں ملی ہے؟ آپ تو یتیم تھے. لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. طائف اور مکہ میں ایک فلاں شخص ہے، وہ بہت مالدار ہے، عرب کا سردار ہے، اس کو کیوں نہیں ملی نبوت؟ اللہ کو لیڈر بنانا تھا، قائد بنانا تھا، اس کو دیتا. تو قرآن نے کیا جواب میں کہا؟ اہم یقسمون رحمت ربک. پیسہ جو ہے نا وہ کم درجے کی چیز ہے. نبوت پیسہ بڑا ہے یا نبوت بڑی ہے؟ نبوت. اللہ نے کہا کہ پیسہ یہ نبوت سے بہت کم درجے کی نعمت ہے، یہ میری مرضی سے ملتا ہے، یہ تمہارے مشوروں سے نہیں میں دیتا کہ اس کو کم ملے اس کو زیادہ ملے. اگر ہمارے مشوروں سے اللہ پیسہ بانٹتا تو ہم چاہتے کہ ہمارے سیاست دانوں کو ملے، ہے بھائی؟ کبھی بھی نہیں چاہتے. ہم کہتے یار یہ ہماری جگہ ہو جائیں، ہم ان کی جگہ ہو جائیں. تو اللہ کہتے ہیں پیسہ جو بہت کم درجے کی چیز ہے، تم چاہتے ہو اس کو ملے اس کو نہ ملے، لیکن وہ میری مرضی پہ ملتا ہے. تم نہیں جس کو چاہ رہے ہوتے اس کو میں دے رہا ہوتا ہوں، جس کو تم چاہ رہے ہوتے اس کو نہیں دے رہا ہوتا میں، اور کبھی دے بھی دیتا ہوں، میری مرضی ہے. تو نبوت تو اس سے اوپر کی چیز ہے. تو وہ تمہاری مرضی سے کیسے ملے گی کہ اللہ کو تم مشورہ دے رہے ہو کہ وہ طائف اور مکہ میں فلاں بڑا سردار ہے اس کو ملے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ملے؟ تو یہ ہماری مرضی پہ ہوگا، یہ تمہاری مرضی پہ نہیں ہوگا. تو اللہ نے مشرکین کی ٹینشن حل کر دی کہ نہیں کر دی کہ یہ تمہارے سوچنے کا ہیڈک نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی سوچتے رہے اور مر گئے، سوچتے سوچتے جہنم میں چلے گئے. اور صحابہ کرام نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اللہ نے کہہ دیا یہ میری مرضی سے، تو جس کو اللہ نے نبی بنا دیا سر تسلیم خم کر لیا انہوں نے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، ختم. وہ خوش رہے، ابو بکر بنا، کوئی عمر بنا، کوئی فاروق بنا، کوئی عمر بنا، کوئی عثمان بنا، کوئی علی بنا، کوئی ابن مسعود بنا، کوئی ابو ہریرہ بنا، کوئی معاذ ابن جبل بنا رضی اللہ عنہم اجمعین. اور جو مخالفت کرتے رہے وہ تقدیر پہ راضی نہیں تھے، ان کی ایسی کی تیسی ہو گئی، نہ دنیا میں سکون ملا نہ آخرت میں. تو یہ تقدیر کا عقیدہ بڑا خاندانی عقیدہ اللہ نے ہمیں دیا ہے بھائی. اور اللہ نے اس کی وجہ بتائی ہے کہ یہ میں نے اس لیے تمہیں دیا تاکہ ٹینشن ختم ہو تمہاری. ٹینشن صرف نیند کی گولیوں سے ختم نہیں ہوتی. نیند کی گولیاں کھا کے سو گے، جب اٹھو گے تو پھر وہی خیالات آئیں گے نا. تو خیالات پہ کون روک سکتا ہے بھائی؟ تھوڑی سا ریلیکس ہو جاتا ہے آدمی، جو غیر اختیاری طور پہ دماغ ادھر ادھر چل رہا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا سیٹ ہو جاتا ہے. ورنہ جب پھر وہی خیال آئیں گے تو وہی انزائٹی، وہی ڈپریشن. تو اس کا حل اللہ نے کیا بتایا؟ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بھائی. 28ویں پارے میں فرمائے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. ہم نے تمہیں تقدیر کا عقیدہ اس لیے بتایا ہے کہ جب تمہیں کوئی نعمت ملا کرے اترایا نہ کرو، خوش ہوا کرو، اترایا مت کرو. کیوں؟ یہ سوچ کے کہ یہ اللہ نے لکھی تھی. تو یہ دی کس نے؟ اللہ نے. تو جب اللہ نے ایک نعمت دی ہے تو اترانا کیسا بھائی؟ تو جب آدمی سوچتا ہے، قرآن کہتا ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو نعمت تم سے چھن جائے اس پہ افسوس مت کرو. افسوس کا مطلب یہ کہ غم میں مت جاؤ بھائی، اللہ نے نہیں دینی تھی نہیں دی، ہر ایک کو ہر چیز نہیں ملتی. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو نعمت ملی ہے اس پہ اتراؤ مت، بلکہ یہ سمجھو کہ کس کی دین ہے یہ؟ بولو.
یہ خدا کی دین ہے، یہ اللہ کی دین ہے. جب اللہ نے دی ہے تو بھکاری بھیک پہ اتراتا تھوڑی ہے، شکر ادا کرتا ہے. کسی فقیر کو سوٹ ٹائی پہنا دیا آپ نے، نہلا دھلا کے سروس کروا کے اس کو آپ نے سوٹ ٹائی پہنا دیا اور ایک اچھا سا موبائل اس کی جیب میں ڈال دیا، تو وہ اکڑ کے چلے گا؟ نہیں. اس کو پتا ہے، محلے والوں کو پتا ہے میں بھکاری تھا، میرے پاس گٹکے خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے اور اس نے مجھے کتنا پروٹوکول دیا. تو وہ اترائے گا نہیں، شرم سے گڑ جائے گا زمین میں کہ میں کہاں اس قابل، بھائی میں تو دھوتی بنیان میں گھومنے والا، تو میں کہاں اس قابل. تو اب شیطان کو مغرور کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ دھوکے میں آ گیا اور کہنے لگا اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے. اب دھوکا کہاں سے ہو رہا ہے بھائی؟ تیری بات کا جواب تیری اسی بات میں موجود ہے کہ بنایا کس نے؟ اللہ نے. تو اللہ نے بنایا تو وہی اللہ تجھے کہہ رہا ہے نا سجدہ کر لے، خود سے تھوڑی بنائے تو. اگر آگ سے بننا کوئی نعمت ہے بالفرض تو یہ نعمت دی کس نے ہے؟ اللہ نے دی ہے. تجھے بھیک میں ملی ہے تو اپنی تھوڑی ہے، تو اترا کس بات پہ رہا ہے؟ آپ کے ابا نے آپ کو ایک موبائل دیا اور بولا یہ چھوٹے بھائی کو گفٹ دے دو. آپ کہہ رہے ہو میرا موبائل. ابا کہے گا تیرا کہاں سے ہے؟ ابھی میں نے تجھے دیا ہے. تو ایک دھوکا تو شیطان کو یہ ہوا کہ وہ یہ آگ سے بننے کے پروسیس کو دیکھ رہا ہے اور خود بول بھی رہا ہے کہ تو نے بنایا، اس کے باوجود اس کی کھوپڑی کام نہیں کر رہی. دوسری اس کو گڑبڑ یہ ہوئی جو آج کل ایتھیس لوگوں کو ان کو بھی اسی بات سے دھوکا ہوتا ہے. یہ ملحد اور ایتھیس لوگ خدا کا انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کائنات اتنی بڑی ہے اور اس میں یہ زمین ایک بہت ہی چھوٹا سا ذرے کا ذرہ بھی نہیں ہے، یہ اتنی بڑی کائنات ہے اور اس میں یہ ایک انسان ایک بہت چھوٹی سی مخلوق ہے. تو یہ جو قرآن کہتا ہے اور اسلام کہتا ہے کہ یہ پوری کائنات انسان کے لیے اور یہ سب انسان کے لیے مسخر کیا ہم نے، اور تو کہتے ہیں جو خدا بنانے والا ہے وہ اتنی پتی سی مخلوق کو اتنا پروٹوکول کیوں دے رہا ہے بھائی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ نے گھر میں بلایا مہمانوں کو، بہت سارے مہمان آئے، آپ کھانا کھلا رہے ہو چیونٹیوں کو، ٹھیک ہے نا، بڑے بڑے قد کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے آپ کے سامنے، آپ نے چیونٹیوں کے لیے دسترخوان لگایا. لوگ بولیں گے بھائی یہ اتنی حقیر فقیر ناچیز سی مخلوق کو تم اتنا پروٹوکول کیوں دے رہے ہو؟ تو کہتے ہیں یہ کائنات میں انسان کی کوئی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. اتنی بڑی کائنات، سورج ہم سے کتنے لاکھ گنا بڑا، پھر وہ کہکشائیں اور پھر ایک کہکشاں اور ایک دوسری گلیکسی کے درمیان فاصلہ کتنا ہے، پھر وہ اس میں یہ تو ایک ذرہ بھی نہیں ہے، ذرہ بھی زیادہ ہے کہنا. تو اس کا جواب بھی وہی ہے جو شیطان کو جواب، اگر بھی شیطان سے ملاقات ہوئی تو میں اس کو بھی سمجھاؤں گا کہ تو جو غلط فہمی میں آیا نا، ویسے تو سمجھ گیا ہوگا، اس کے اچھے بھی سمجھ گئے ہوں گے، ابھی نہیں سمجھے تو جہنم میں تو سمجھ ہی جائے گا. تو اس کو غلط فہمی ہو رہی ہے کہ میں کس چیز سے بناؤں، اس سے غلط فہمی ہو رہی ہے. تو ملحد کو بھی اس سے غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہمارا سائز اس کائنات میں بہت چھوٹا اور ہم ایک مٹی سے بنی ہوئی مخلوق ہیں، تو کیوں خدا اتنا پروٹوکول ہمیں دے رہا ہے، کہہ رہا ہے پیغمبر بھیج رہا ہوں تمہارے لیے، آسمانی کتابیں نازل کر رہا ہوں، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں زمین میں سب کا سب میں نے کس کے لیے؟ تمہارے لیے بنایا. اس کا جواب یہ بھائی انسان کی فضیلت اس میٹیریل کی وجہ سے نہیں ہے جو اس میں ڈالا گیا ہے. جو جن چیزوں سے ہم بنے وہ تو فولاد ہے اور لوہا ہے، میگنیسیم ہے اور یہ ساری میٹلز ہیں، مٹی ہے جس میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. انسان کی فضیلت اس بات پر ہے علم الانسان ما لم یعلم، کہ انسان کے اندر سیکھنے کی صلاحیت ہے، اس کے اللہ نے کھوپڑی دی ہے سوچنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے. یہ کھوپڑی کسی اور مخلوق کے پاس